الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم اس نشست میں تدبر قرآن کے مبادی کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کی تمہید میں جو چیزیں واضح کی گئیں ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ دین ہم کو کہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ دین کا تنہا ماخذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تعالیٰ سے بات ہے۔ اس وقت صورتحال کی پھر یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ دین کن قرآن اور سنت، قرآن کیا ہے، یہ ہم تک کس ذریعے سے پہنچا ہے، سنت کیا ہے، یہ ہم تک کس ذریعے سے پہنچی ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی اور آخر میں یہ بات واضح کی گئی کہ حدیث کا دائرہ کیا ہے۔ آخری دائرہ یہ تھا کہ قرآن مجید، سنت اور حدیث یہ تینوں محل تدبر ہیں، لہذا ان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر پر قائم رہنے کے لیے جو چیزیں ہمارے نزدیک ہر صاحب علم کے پیش نظر رہنی چاہیے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ اس میں اب سب سے پہلے تدبر قرآن کے مبادی، یعنی قرآن پر غور و خوض کرتے ہوئے اس کا طالب علمانہ مطالعہ کرتے ہوئے کیا چیزیں ہیں جنہیں ہر صاحب علم کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ ایک عام آدمی جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اہل علم کے کیے ہوئے کام کی روشنی میں مطالعہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہے تو کسی صاحب علم نے اپنے فہم کے مطابق عربی زبان کے اسالیب کو سامنے رکھ کر جو کچھ مدعا سمجھا ہے وہ اس نے ترجمے میں بیان کر دیا اور اس ترجمے کو کام آدمی پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی اس ترجمے پر حواشی لکھے ہیں یا اس کی تفسیر لکھی ہے تو یہ بھی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک طرح کی مدد ہے جو آدمی کو کسی بڑے اسکالر سے یا کسی عالم سے حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن خود دین کے طالب علم، قرآن کے طالب علم جو علمی طریقے سے اس کتاب کو پڑھنا چاہیں انہیں کن چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ چیزیں یہاں سے بحث ہیں۔ تدبر قرآن، مبادی کا لفظ میں نے عرض کیا تھا کہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو گویا بنیاد کی حیثیت ہوتی ہے، جن کے اوپر کسی چیز کے فہم کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو آدمی صحیح نتائج تک پہنچتا ہے، اور اگر وہ سامنے نہ رکھی جائیں تو بعض اوقات وہ غلط نتائج تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہر علم و فن میں زیر بحث آتی ہیں، یعنی یہ کوئی قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر ہم فلسفہ پڑھیں گے تو اس میں بھی کچھ مبادی، کچھ اصول ہوں گے، ادب پڑھیں گے اس میں بھی کچھ مبادی، کچھ اصول ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہم کسی خاص مصنف کا مطالعہ کریں گے، بڑے اسکالر کا مطالعہ کریں گے، اس میں بھی کچھ مبادی، کچھ اصول ہوں گے، اور یہ مبادی اور اصول اس فن یا اس علم یا اس شخصیت کا مطالعہ کرنے والے بڑے اہل علم اس لیے بیان کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے مطالعے کی تین سطحیں ہیں۔ ایک سطح وہ ہوتی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اہل علم کا کام موجود ہے اور کسی آدمی نے ضروری باتیں معلوم کرنے کے لیے اس کو پڑھ لیا، یعنی آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر طب کا علم ہے یا اسی طرح انجینئرنگ کا علم ہے، یہ بھی فنون و علوم ہے، ان کے کام سے استفادہ ایک عام آدمی بھی کرتا ہے۔ یعنی اس وقت بھی اگر آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو عام لوگوں کو بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں انجینئرنگ کے بارے میں، طب کے بارے میں، اس طرح کے اور علوم و فنون کے بارے میں، جس میں وہ کچھ کام اس سے لے لیتے ہیں، کچھ اخباری قسم کے مضامین پڑھ لیتے ہیں جس سے کام لے کر وہ اپنی زندگی کے معاملات چلاتے رہتے ہیں۔ پھر انہیں کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان علوم و فنون کا طالب علمانہ مطالعہ کرتے ہیں۔ تو طالب علمانہ مطالعہ کرنے والے سارے لوگ ان فنون کے محقق اور اسکالر نہیں ہوتے، لیکن طالب علمانہ مطالعہ کرنے کے لیے وہ کسی چیز کے اصول جانتے ہیں، اس کے مبادی جانتے ہیں، اور بڑے اسکالرس کے کیے ہوئے کام کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری سطح وہ ہوتی ہے کہ جو ان محققین کی ہے کہ جو خود ان اصول و مبادی کو دریافت کرنے کا کام کرتے ہیں۔
تو ہر جگہ یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو ہم جب قرآن کے تدبر کے مبادی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک درمیان میں کھڑا ہونے والا شخص، یعنی ایک تو ہے نا عام آدمی کہ جس کو اس طرح کی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، کہ وہ علمی طریقے سے کسی چیز کو طالب علمانہ طریقے سے اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے کچھ نشانات راہ ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں رہے کہ جن سے وہ روشنی حاصل کر سکے اور زیادہ بڑی غلطی میں پڑنے کا امکان باقی ہے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا عنوان آپ کو اس کتاب میں نظر آئے گا وہ ہے عربی معلّہ۔ ہمارے ہاں غالب نے اردو معلّہ کی ترکیب استعمال کی تھی، یعنی دنیا کی ساری زبانوں میں خاص طور پر جب وہ اپنے کلاسیکی دور سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ایک عامیانہ زبان ہوتی ہے جس کو آج کل کی عربی میں دارجہ کہتے ہیں، لغت الاسواق، گلیوں میں بازاروں میں وہ زبان بولی جاتی ہے۔ اس زبان میں عام طور پر فصحاء اور بلغاء گفتگو نہیں کرتے، کسی قوم کے اچھے ادیب گفتگو نہیں کرتے، وہ کارخانداروں کی اردو جیسے کہتے ہیں نا، یعنی دلی کے بعض علاقے تھے کہ جس میں کارخانہ دار لوگ، مزدور لوگ کام کرتے تھے تو ان کی زبان کو کارخانداری زبان، یہ کارخانہ دار ہے، کارخانداری زبان لوگ کہنے لگتے ہیں۔ تو ایک تو دارجہ جس کو عربی میں کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، یا لغت الاسواق وہ زبان ہوتی ہے۔ ایک زبان وہ ہوتی ہے کہ جس کو عام طور پر پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں، اس میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں، کوئی چیز لکھتے ہیں، یہ زبان ذرا اس زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کسی قوم کے غیر معمولی طور پر کلاسیکی ذوق رکھنے والے لوگ بھی کوئی زبان بولتے ہیں، جیسے کنگز انگلش ہے۔ اسی طریقے سے دلی میں کہتے ہیں چاندنی چوک کی اردو، ہمارے یہاں یعنی ویسے تو اردو پنجاب میں بولی جاتی تھی، اردو یو پی کے بہت سے اضلاع میں بولی جاتی تھی، اردو دلی کے شہر میں بھی بولی جاتی تھی، اردو لکھنؤ میں بولی جاتی تھی، لیکن درباری زبان مثال کے طور پر یعنی وہ اعلیٰ ترین زبان ہوتی ہے۔ اس زبان میں محاورے، ضرب الامثال، اسالیب یہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اگر صاحب ذوق ہو تو اشش کر اٹھتا ہے۔ یہ جو زبان ہے اس کے لیے جو ترکیب استعمال کی ہے غالب نے وہ اردو معلّہ، اور غالباً وہ اردو کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں، اردو معلّہ، میں نے وہیں سے اس کو لیا عربی معلّہ، یعنی قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ عربی معلّہ ہے۔ اس کی میں تھوڑی وضاحت کروں۔ عربی زبان جزیرہ نما عرب میں بولی جاتی تھی، جزیرہ نما عرب ہی میں نہیں بلکہ سواد عرب میں بھی بولی جاتی تھی۔ سواد عرب کے لفظ کا اطلاق ان علاقوں پر ہوتا ہے جن کو اب ہم عراق اور شام کے اوپر کے علاقے کہتے ہیں۔ یہ جو اب سعودی عرب ہے یہ قدیم تمدن کا عرب نہیں ہے، قدیم تمدن کا عرب اس سے زیادہ وسیع تھا، اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی دلچسپی کی یہ چیز ہو، یعنی ایک زمانہ ایسا رہا ہے، اور یہ تاریخ کا موضوع نہیں ہے، کبھی آگے چل کر اس پر کچھ گفتگو ہوگی تو میں عرض کروں گا، ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ عرب کے حکمران عالمی سطح کی قوت رہے۔ میں اسلام کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، اس سے بہت پہلے ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ جس میں عرب کے حکمران عالمی سطح کے حکمران رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے انہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں جس شخص کو پہلی مرتبہ قانون کو باقاعدہ طور پر وضع کرنے کا شرف حاصل ہے حموربی، وہ ایک عرب حکمران ہے، یعنی قدیم عرب حکمران ہے، اور یہ اس زمانے کا غیر معمولی سطح کا آدمی بھی تھا، اور ایک بڑی سلطنت اس سے متعلق نہیں۔ بابل اور اس کی سلطنت میں بڑا غیر معمولی عربوں کو اثر و رسوخ رہا ہے، تو عربی زبان ایک بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ اچھا، پھر خود جزیرہ نما عرب میں نجد کا علاقہ ہے، یمن کا علاقہ ہے، حضرموت کا علاقہ ہے، اسی طریقے سے حجاز کا علاقہ ہے، ان میں بھی عربی زبان بولی جاتی ہے۔ یہ ایسے سمجھیے اس بات کو جاننے کے لیے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ یو پی کے بہت سے دیہات میں بھی اردو زبان بولی جاتی تھی، پنجاب کے بہت سے علاقوں میں بھی اردو زبان سمجھی بولی جاتی تھی، لیکن ہم اس کو سمیٹتے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد لکھنؤ اور دلی دو شہر رہ جاتے ہیں۔ تو بالکل یہی حیثیت، کم و بیش یہی حیثیت ام القرآن مکہ کی تھی، یعنی وہ عرب کا تمدنی مرکز بھی تھا، عرب کا سیاسی مرکز بھی تھا، عرب کا سماجی مرکز بھی تھا، اور عرب کا مذہبی مرکز بھی تھا۔ تجارتی شاہراہیں بڑی بڑی وہاں سے گزرتی تھیں،
بہت بڑے بڑے میلے وہاں لگتے تھے، سوق اوقاز اور اس طرح کے بعض میلوں کا نام آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہوگا، جس میں بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی تھی۔ یمن کی جو بڑی شاہراہ ہے جو سد معرب سے شروع ہوتی ہے اور پھر شام کے علاقوں سے گزرتی ہوئی اوپر تک پہنچتی ہے، یہ شاہراہ مکے کے قریبی سے گزرتی تھی، اس سے تجارتی قافلے جاتے تھے، تو بڑی غیر معمولی حیثیت اس جگہ کو ایک زمانے میں حاصل رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے بیت اللہ اللہ تعالیٰ نے وہیں بنایا، بیت اللہ کے پاس اسماعیل کی اولاد آباد ہوئی، قریش کے قبیلے کو بیت اللہ کی وجہ سے سیاسی اقتدار بھی حاصل ہو گیا، تو جس طریقے سے ان کو سیاسی اقتدار حاصل تھا بالکل اسی طرح جیسے دلی میں چاندنی چوک کی اردو معلّہ ہے، ان کی زبان عربی معلّہ، ان کی زبان، یعنی اس کا تعلق قرآن سے تو بعد میں پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن اس زبان میں نازل ہوا ہے، وہ ایک بہترین زبان ہے جو وہ بولتے ہیں۔ قرآن مجید سے پہلے کا جو ہمارے پاس ادب ہے اس میں ان کی شاعری ہے، ان کے خطبہ کی بعض چیزیں ہیں، اس کو بھی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ام القرى مکہ کی زبان ہے وہی ٹیکسالی زبان سمجھ ہے، جیسے ہمارے یہاں کہیں دلی کی اردو، لکھنؤ اردو، یہ صورتحال عرب میں بھی تھی، تو وہ زبان ہے جس میں کیا غالب کے تتبع میں عربی معلّہ کا نام دے دیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ ام القرى کی عربی معلّہ ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے قرآن عربی میں، اس بیان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یعنی یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ ام القرى کی عربی معلّہ ہے، جو اس کے دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ اس میں بولتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان اپنے الفاظ، اپنے محاوروں، اپنے اسالیب کے لحاظ سے نہ صرف یہ میں مختلف ہوتی ہے بلکہ عہد بہد بھی اس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ زبان ایک ٹھہری ہو گئی۔ ہم سب لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں، پنجاب میں اگر آپ پنجابی زبانی کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر قدیم جو پنجاب کی تقسیم ہے اس میں کالر کی ایک زبان ہے، ماجھے کی ایک زبان ہے، اسی طریقے سے نیلی بار کا علاقہ جس کو کہتے ہیں اس کی ایک زبان ہے، اسی طریقے سے یہ اوپر آپ چلے جائیں خوشاب میاں والی، اس کی اپنی ایک زبان اور اس کا ایک لب و لہجہ ہے۔ کہنے کو یہ سب پنجابی زبان ہے، یعنی جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پنجابی زبان ہے۔ اب پنجابی زبان ہی ہے کہ جو حال کے طور پر کی بارشاں بھی ملتی، پنجابی زبان ہی ہے۔ اگر اس وقت کچھ اقتباسات ہیل کے آپ کے سامنے پڑے جائیں تو آپ سب پنجابی لوگ غالباً اسے سمجھ نہیں سکیں گے، یعنی اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں، محاورے ہیں، تلمیحات ہیں جو اس وقت لوگوں کے لیے اجنبی ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ قریب کے زمانے کے ہیں، سیف البلوغ کے مصنف میاں محمد بخش صاحب، ان کی کتاب آپ پڑھیں تو آپ کو ایک دوسری زبان ملتی ہے اور اس کا اپنا ایک لب و لہجہ ہے، اپنا انداز ہے، اپنی اس کی خصوصیات ہیں۔ موجودہ زمانے میں بھی لوگ پنجابی بول رہے ہیں، پنجابی لکھ رہے ہیں، تو ان کے اپنے انداز، اس کے اسالیب ہیں۔ پھر یہ کہ مختلف زبانوں کے اختلاط سے پنجابی کی بعض صورتیں مزید ہوئی ہیں۔ اب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لاہور میں ادون شہر کی ایک زبان ہے، اگرچہ بہت کچھ اس میں اب اختلاط لا کے ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، باہر کے علاقوں کی ایک زبان ہے۔ وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ شب و روز اردو بولتے ہیں ان کی بھی ایک پنجابی زبان ہے، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مختلف معمولات میں انگریزی زبان بولتے ہیں ان کی بھی ایک پنجابی زبان ہے۔ تو اس طرح زبان کی مختلف صورتیں وجود پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ یہ متعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ کون سی زبان ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر اس زمانے میں احمد فراز اردو میں لکھتے ہیں، فیض اردو میں لکھتے ہیں، نوائب کا اداریہ بھی اردو میں ہوتا ہے، تو اگر اس زبان کو سامنے رکھ کر آپ غالب کا مطالعہ کریں تو اس میں بڑی دشواری ہو جائے گی، بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہی چیز عربی زبان کے ساتھ، یعنی ہماری اردو کی تو عمر ہی کیا ہے، کل پیدا ہوئی، گھٹنوں چلی، تھوڑی سی اوپر کو اٹھی، ابھی شاید شباب کے ابتدائی مراحل بھی نہیں طے کر رہی، لیکن عربی زبان 13-14 سے چکی، یعنی معلوم تاریخ میں، اور محققین بحث کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کب پیدا ہوئی تھی، بلکہ ایک پورا کا پورا محققین کا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اصل میں عربی زبان آدم علیہ السلام کی زبان تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس پہلی زبان کا شعور دیا وہ عربی زبان ہی تھی، اور عبرانی زبان چونکہ جو کچھ ہمارے پاس ذخائر ہیں ان کے لحاظ سے مقدم ہے، تو اس میں لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ تو اصل میں حضرت نوح کے جو پوتے تھے عابر، ان کی زبان میں لکنت تھی، تو عبرانی زبان کیا ہے، وہ اصل میں لکنت زدہ عربی ہے۔
یعنی عربی زبان کی کلامت کے بارے میں یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے، ہر جگہ قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک قصہ ہے، لیکن اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسی قدیم زبان ہے۔ اچھا، پھر یہی نہیں ہے، یہ تو عربی زبان کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ وہ اختلاط سے پیدا ہوئی زبان نہیں ہے۔ اختلاط سے پیدا ہوئی زبان مثلاً انگریزی ہے، مثلاً اردو ہے۔ یہ اختلاط سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک ہے وہ زبانیں جو ہماری صوت سے پیدا ہوئی، یعنی ہمارے جو زبان سے اصوات آوازیں نکلتی ہیں ان سے زبان بنی ہے نا، ایسے ہی پیدا ہوئی۔ زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں شمار کیا ہے، کہا ہے قرآن مجید میں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دیکھو کچھ آوازیں نکلتی ہیں اور وہ آوازیں ایسی ہم آہنگ ہوتی ہیں، ان کے اندر قاعدے بننا شروع ہو جاتے ہیں، حیرانی نہیں ہوتی۔ یعنی لوگ بول رہے تھے زبان، بعض محققین نے مطالعہ کیا تو معلوم ہے اس میں ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، یعنی کیسے قواعد ضوابط اور پھر اس کے بعد ایک پوری کی پوری سائنس وجود میں آ جاتی ہے گرامر کی صورت میں، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ کرتے ہیں ہونا چاہیے اور کرتا تھا ہونا چاہیے، حالانکہ ظاہر ہے کہ اس گرامر کو پڑھنے کے بعد تو لوگوں نے زبان نہیں بولنا شروع کی، بولتے تھے۔ تو یہ قدرت کا ایک غیر معمولی معجزہ ہے جو زبان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا۔ تو جو زبان بھی ہم بولتے ہیں اس میں ہماری بنیادی اصوات سے زبان بن جاتی ہے، عربی زبان انہی زبانوں میں سے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی لغت آپ عام طریقے کی ڈکشنری کے مطابق نہیں دیکھ سکتے، یعنی عربی کا جو لغت ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک لفظ عربی کا دیکھیں اور جیسے الف با آپ ABC الفابیٹیکل آرڈر میں آپ کھولتے ہیں لغت اور دیکھ لیتے ہیں، اس میں آپ کو پہلے یہ جاننا پڑتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے، تب اس کے لحاظ سے آپ عربی لغت دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جو بنیادی اصوات ہیں ان سے یہ پوری کی پوری زبان بنی ہوئی ہے، جیسے کہ کسی بھی بنیادی زبان کو ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد قدرتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ جن کی اپنی زبانیں قدرتی زبانیں ہیں وہ ملتے ہیں آپس میں، ان کے اختلاط سے کوئی نئی زبان وجود میں آ جاتی ہے، جیسے اردو زبان کے ساتھ اردو کے معنی لشکر کے ہیں نا، یعنی دلی کے باہر جو لشکری عام طور پر ڈیرا ڈالے رہتے تھے تو ان میں کوئی ترکی کا ہے، کوئی جنوبی ہند کا ہے، کوئی برما کا ہے، کوئی ہرات کا ہے، کوئی ماوران نہر کا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کی زبان فارسی ہے، کسی کی دری ہے، کسی کی ترکستانی ہے، کسی کے اندر کوئی روسی الفاظ کی آمیزش ہے، کسی میں پرتگیزی الفاظ کی آمیزش ہے، کوئی جنوبی ہند کی زبان بول رہا ہے، سب مل کے زبان بول رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ پھر تبادلہ الفاظ خیالات کا شروع ہو جاتا ہے، تو کوئی 100-150 سال میں اردو زبان بن گئی۔ تو یہ اختلاط سے بنی ہوئی زبان ہے، اصوات سے بنی ہوئی زبان نہیں ہے۔ انگریزی زبان کا معاملہ بھی یہی ہے، اینگلو سیکسن زبان نے مختلف مدارس طے کیے اور اس کے بعد آخر میں یہ انگریزی زبان بن گئی۔ تو عربی زبان کا معاملہ یہ ہے، یعنی وہ بنیادی زبانوں میں سے ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان سازی کی قدرت کے تحت وجود پذیر کرتا ہے۔ عبرانی زبان کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ وہ بالکل اس سے ملتی جلتی ہے، یعنی زبان جانتا ہو تو بڑی جلدی وہ عبرانی زبان سیکھ لیتا ہے، بہت قریب ہے، لیکن چونکہ اس میں السلام علیکم السلام علیکم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں عابر کی لغت کرتی ہے، یعنی اور اسی طرح کے فرق ہے یعنی عام طور پر۔ تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے، یعنی ایک اصول کے طور پر بیان کرنا، اس کو مبادی میں جگہ دینا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک عام آدمی عربی زبان سیکھ لیتا ہے، اس نے گرامر پڑھی کچھ تھوڑی سی، اور اس کے بعد کچھ مصر و شام کے اخبارات پڑھنے کے قابل ہو گیا، ممکن ہے کہ وہ کچھ کسی عربی لکھنے کے بھی قابل ہو گیا، یا اس زمانے کا عربی ہو، اس زمانے کا عربی ہو، اور وہ یہ خیال کرے کہ قرآن مجید عربی زبان میں میرے لیے کیا مشکل ہے، تو نہیں مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کر آپ کو بہت سی اس کی مثالیں سامنے آئیں گی۔ یہ خاص زبان ہے، یعنی وہ زبان بس وہی زبان ہے وہ عربی، یعنی قرآن مجید چونکہ غیر معمولی کتاب تھی اور اس نے صدیوں کو متاثر کیا ہے، ادب کو متاثر کیا ہے، علم کو متاثر کیا ہے، اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ کسی عرب ادیب کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی زبان قرآن سے زیادہ قریب ہے، یعنی اب بھی صورتحال یہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کیونکہ اتنا غیر معمولی اثر ہے تو ایسا نہیں کہ قرآن کے الفاظ کوئی متروک ہو گئے، وہ آج بھی بولے جا رہے ہیں، لیکن ان کے بولنے کا انداز کیا ہے، اس سے جملہ کیسے بنتا ہے، اس سے کلام کیسے ترتیب پذیر ہوتا ہے، یہ اسٹائل نہیں قائم رکھا جا سکتا، یعنی یہ خلاف فطرت ہے، اس میں زمین و آسمان کی تبدیلی آ گئی ہے۔ تو
اس وجہ سے یہ بحث محققین کو کرنا پڑتی ہے کہ قرآن کون سی عربی زبان میں ہے۔ چنانچہ امام شافعی نے، جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی کتاب لکھی اصول پر، امام شافعی کی 2 کتابیں ہیں، اور امام شافعی کے بارے میں یہ معلوم رہنا چاہیے کہ 150 میں پیدا ہوئے ہیں، 150 ہجری میں، بڑے قریب العہد لوگوں میں سے 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ائمہ میں واحد ہیں جو مکی ہیں، یعنی یہ خالص عرب ہیں، قریشی ہیں۔ یہ ایک خصوصیت ہے ان کی، اس خصوصیت سے بھی کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ ہم کہیں آگے جا کے زیر بحث پائیں گے۔ تو امام شافعی نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک الرسالہ ہے جو اصول پر ہے ان کی، اور ایک کتاب الام ہے جو فروع پر ہے، یعنی اصول جس میں آپ دین کو سمجھنے کے بنیادی پرنسپلز بیان کرتے ہیں، اور فروع جن میں آپ فقہ کے مسائل بیان کرتے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر کیا قاعدے نکلتے ہیں، ان کی بنیاد پر کیا قوانین بنتے ہیں۔ تو انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ جو رسالہ ہے ان کی، اصول پر لکھی انہوں نے، یہ ہمارے ہاں اصول کے فن پر ہماری علمی تاریخ میں پہلی کتاب ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی کتاب اس فن پر نہیں لکھی گئی، پہلی کتاب ہے۔ 150 ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس عرصے کے دوران میں، یعنی قریبی زمانے میں انہوں نے یہ کتاب لکھ دی، رسالہ کے نام سے موجود ہے، چھپی ہوئی مل جاتی ہے، اب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی زیادہ ضخیم بھی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ایک بڑی نفیس بحث ہے یہ، قرآن عربی میں ہے، یعنی قرآن عربی میں ہے۔ تو آدمی خیال کرتا ہے کہ امام شافعی جیسا آدمی کیا بحث کر رہا ہے، قرآن عربی میں ہے، یعنی ہر آدمی معلوم ہے عربی میں ہے۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن عربی میں ہے، یعنی اس کے معنی میں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ ام القرآن کی عربی معلّہ ہے۔ ام القرآن یعنی مکہ، قرآن مجید نے اس کا ذکر ام القرآن کے نام سے کیا ہے۔ جو اس کے دور جاہلیت میں، یعنی دوسرا جو اس حصہ ہے وہ یہ ہے، جو اس کے دور جاہلیت میں، یعنی ام القرآن کے دور جاہلیت میں، ام القرآن ایک بستی ہے مکہ، اس کی ایک تاریخ ہے، اور یہ تاریخ اسلام کے بعد بہت تبدیل ہو گئی۔ کیوں تبدیل ہو گئی یہ آگے آپ دیکھیں گے، کیسے اس کو ہمارے اہل علم بھی دیکھتے ہیں۔ جو اس کے دور جاہلیت میں، یعنی قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس وقت اسلام حکومت قائم نہیں تھی۔ جو زمانہ تاریخی لحاظ سے اسلام کے حکومت سنبھال لینے کے بعد شروع ہوا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس کو اصطلاح میں دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ دور جاہلیت وہ سارا زمانہ ہے جو اسلام سے پہلے کے عرب کا زمانہ ہے، یعنی یہ کوئی گالی نہیں ہے بلکہ اہل علم کی اصطلاح ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ میں عرض کر دوں کہ آپ خیال کریں گے یہ کوئی جاہل اور جاہلیت کہہ دیا اس کے بعد کہتے ہیں گالی نہیں ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ عربوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جس چیز کو جہالت یا جہل کہتے ہیں، یہ جس طرح ناواقفیت اور بے علمی کے معنی میں بولا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ایک خاص طرح کی بہادری، حمیت، شجاعت، جوش، جذبے اور ایک بدوی نوعیت کے وقار اور تمکنت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کو بھی وہ جہل کہتے ہیں۔ جب آدمی جوش میں آ جاتا ہے نا، یعنی کیا بات ہے، غیرت میں آ گیا آدمی، تو غیرت میں آنے کے بعد ضروری تو نہیں ہوتا کہ وہ آدمی رہے، لیکن بھارت وہ بھی ایک شان ہوتی ہے آدمی کی۔ ان کا بڑا مشہور شاعر ہے عمر بن کلثوم، بہت مشہور شاعر ہے۔ اس کا قصیدہ معلقات میں ہے، عربوں کے جو 7 بڑے قصائد سمجھے جاتے ہیں اس میں شامل ہے۔ تو اس کو وہ ختم کرتا ہے بعض اشعار کے اوپر، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ لا یجہلن احد علینا۔ اب دیکھیے وہ جہل کر رہی، جہالت کا لفظ استعمال کیا اس نے کہ اللہ لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ کوئی شخص ہمارے خلاف جہالت دکھانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہم سب جاہلوں سے بڑھ کر جہالت دکھانے، تو فنجہل فوق جہل الجاہلین، یہ بھی ایک جہالت ہے۔ قرآن نے بھی اس مفہوم میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ قرآن میں ہے نا سورہ نساء میں کہ وہ لوگ جو بے جہالہ، یعنی جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر ایک غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، وہاں ناواقفیت مراد نہیں ہے۔ تو یہ عربی میں عام استعمال ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جب لوگ علم سے، عقل سے چیزوں کو کم طے کرتے تھے، اپنی قبائلی روایات کے تعصب، جوش جذبات اور اپنے تاریخی پس منظر میں کھڑے ہو کر، تو وہ دور جاہلیت تھا۔ یعنی اس کو سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی بات۔ دور جاہلیت کوئی اردو والی جاہلیت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز دیکھنی، یہ بھی زبان کا مسئلہ ہے، یعنی آج کے زمانے میں جاہلیت کا لفظ ہم اس معنی میں نہیں بولتے، تو اس وجہ سے 2-3 مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کو کہا ہے نا، اس طرح سے جاہلیت کے زمانے کی بے نمات
اپنی زیب و زینت کی نمائش کرتی ہوئی اور یہ بتاتی ہوئی کہ میرے میاں نے 800 تولے سے زیور جو ہے وہ تو ابھی رات پر نثار کیا ہے، باہر نکلتی ہیں ایسے نہیں جاہلیت بھولا، تو ہم یہ استعمال کیے، یعنی ایک خاص طرح کا تبختر ہے، شان ہے، عورت باہر نکلی ہے تو بتائے گی نا، یعنی یہ بتائے گی کہ ہم کون ہیں، تو یہ جاہلیت ہے۔ جی نہیں، امیین تو اصل میں یہ آپ نے، چلیے ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امیین جو ہے یہ تو در حقیقت یہود نے عربوں کو کہنا شروع کیا تھا، یعنی یہ لوگ کتاب سے، پیغمبروں سے واقف نہیں تھے، ناواقف۔ اچھا، پھر عربی میں یہ ان پڑھ اور ناخواندہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا آہستہ آہستہ، لیکن امی ایک تو ان پڑھ اور ناخواندہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے بنی اسماعیل کے لیے یہودیوں کی طرف سے گویا ایک لقب ہے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کے پاس، اسحاق کی اولاد کے پاس تو کتابیں آتی رہیں، پیغمبر آتے رہے، یہ ابراہیم کے زمانے سے ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے وہ امی کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ پہلی چیز یہ، قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ ام القرا کی عربی محلہ ہے، جو اس کے دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ اس میں بولتے تھے۔ اس میں دیکھیے نا، بار بار کچھ چیزوں کو بیان کیا گیا اسٹریس کے لیے، یعنی ام القرا کے دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ، باہر کے لوگ بھی آ جاتے تھے، لیکن ان کی زبان مستند نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مکے میں باہر کے لوگ بھی آ کے ٹھہر جاتے رہتے تھے، قبیلہ قریش کے لوگ مکے میں بولتے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں فصاحت و بلاغت کا ایک لافانی معجزہ بنا دیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو اردو ادب کی بعض کلاسیکی چیزیں پڑھنے کا ذوق ہو تو انشاءاللہ خانشاہ کی دریائے لطافت کبھی پڑھیے، دلی کی زبان کے نمونے جمع کیے، یعنی مثلا ایک بٹیارن ہے، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ کیا زبان بولے گا، ایک کرخنداری ہے وہ کیا زبان بولے گا، اسی طرح سے ایک شاعر اور ایک ادیب ہے کیا زبان بولے گا، میر صاحب کیا زبان بولے گا۔ آپ معلوم ہے نا کہ میر جس زمانے میں بیچارے دلی میں وہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا، تو لکھنؤ جا رہے تھے، راستے میں تانگے میں بیٹھ گئے، ساتھ بھی بیچارے کے ساتھ گاڑی جائے سفر اچھا کٹے گا، کچھ بات کرتے ہیں، 2-4 مرتبہ انہوں نے بات کی، میر صاحب نے کوئی ٹھیک جواب نہیں دیا، ادھر کی بات ادھر ٹال دی، منہ موڑ لیا۔ آخر تک انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے تو کہا تھا کہ لمبا سفر کٹ جائے گا کچھ بات کریں گے، لیکن آپ کا حال تو یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تیوریاں گھر سے لے کے آئیں۔ میر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کا سفر کٹ جائے گا، میری زبان خراب ہو جائے گی۔ ایک میر صاحب کی زبان بھی ہے اس میں، تو اس وجہ سے جب کسی زبان کو اس زبان کا کوئی بہت اعلیٰ درجے کا ادیب بولتا ہے، لکھتا ہے، تو وہ اس کو اٹھا دیتا ہے، زبان وہی ہوتی اس کو بہت بلند کر دیتا ہے۔ جیسے مثلا غالب کے خطوط میں آپ کی زبان پڑھتے ہیں تو دیکھیے نا کہ وہی اردو ہے دلی کی، لیکن اس کو انہوں نے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اگرچہ یہ ام القرا کے دور جاہلیت کی عربی ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، تو اسی زبان کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں فصاحت و بلاغت کا ایک لافانی معجزہ بنا دیا، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے یہ وہی زبان ہے جو خدا کا پیغمبر بولتا تھا اور جو زمانے کے مکے میں اس کی قوم کی زبان، یعنی ایک ہے کہ اصلاً یہ کون سی زبان ہے، اور ایک یہ چیز ہے کہ ایک ادیب نے مثال کے طور پر لکھا اس زبان میں، تو اب غالب نے کوئی دلی کی زبان تبدیل نہیں کر دی، اسی زبان سے انتخاب کیا نا، لفظ کا انتخاب کیا ہے، محاورے کا انتخاب کیا ہے، پھر اس کو لفظوں کے ایک مجموعے میں ڈال دیا ہے، پھر اس سے ایک کلام وجود میں آیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ زبان، اگرچہ اس میں کوئی نیا لفظ تو نہیں اس نے اختراع کر دیا، کوئی نئی بات تو نہیں اس میں ڈال دی، وہی زبان ہے جو دلی کے لوگ بولتے تھے، لیکن وہ غالب کے ہاں آ کے اردو معلّہ بن گئی، ایک معجزہ بن گئی، یعنی خط و کتابت کی یہ صرف کہاں ایجاد ہوئی ہوگی جو غالب نے لکھی اور بیان کی ہے۔ تو اصل کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ دلی کی زبان ہے، یہ کہیں گے۔ تو اس طرح اصل کے اعتبار سے قرآن کی زبان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، آپ قریش میں سے تھے، اور جو آپ کے زمانے میں مکے میں آپ کی قوم سے۔ چنانچہ یہ بات کہ قرآن اسی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کو میں نے 2 آیات کے حوالے سے مزید واضح کر دیا ہے، یعنی خود قرآن مجید کی اپنی شہادت کی یہی ہے، وَجَعَلْنَاهُ بِلِسَانٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یعنی ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ کہا کہ تمہاری زبان میں،
نہایت سہل اور موزوں بنا دیا ہے تاکہ وہ یہ دہانی حاصل کرے۔ پھر دوسری جگہ کہا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں نہایت سہل اور موزوں بنا دیا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اہل تقویٰ کو بشارت دو اور ان ہٹ درم لوگوں کو اس کے ذریعے سے اچھی طرح خبردار کر دو۔ کہ قوم لدّا قریش ہے، ان کی زبان ہے، ان کی زبان میں ان کو خطاب کر کے بتا دو کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اچھا، یہ مقدمہ ہے جس کی میں نے کچھ وضاحت کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ خود قرآن مجید اپنے بارے میں یہی بات کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کچھ اصول نکلتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس لیے اس کتاب یعنی قرآن کا فہم اب اس زبان کے صحیح علم اور اس کے صحیح ذوق ہی پر منحصر ہے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے اب اور اس کو طالب علمانہ سطح پر موضوع بنا کر اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو وہ زبان سیکھنی پڑے گی جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور اس کا صحیح ذوق بھی پیدا کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک زبان کا علم ہے اور ایک زبان کا ذوق ہے، تو دونوں چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ دونوں چیزیں پیدا نہیں کرتا تو قرآن مجید کے اسالیب، قرآن مجید کے انداز کلام کو اپریشیٹ کرنا، سمجھنا یہ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اصحاب علم کی وساطت سے قرآن پڑھنا چاہتے، وہ ترجمہ پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، کسی استاد سے قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ لیکن اگر وہ طالب علمانہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کا تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ اس زبان کا صحیح علم اور اس کا صحیح ذوق پیدا کرے، اور کسی قدیم زبان کا جو آپ کے گرد و پیش میں بولی نہیں جاتی، لکھی نہیں جاتی، اس کا صحیح علم اور صحیح ذوق آسان نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے، یہ 2 دن میں پیدا نہیں ہوتا، آدمی برسوں محنت کرتا ہے تو تب کہیں جا کر۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس سے بہرہ جاب ہو جائے۔ یعنی آدمی کے اندر بعض اوقات وہ بڑا اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا بڑا غیر معمولی تعلق ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ زبان کا بہت اچھا ذوق رکھتا ہو۔ یعنی یہ تو لازم نہیں ہے، ہر آدمی جو شریف نفس آدمی ہے ضروری نہیں کہ غالب کا ذوق آشنا ہو۔ یعنی شرافت ایک الگ چیز ہے اور غالب کا ذوق آشنا ہونا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ اچھی شاعری، اچھا ادب، اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ کچھ فطری سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو یہ چیز ہے۔ پھر یہ کہ ایک تو فطری چیز ہے، اس کے بعد محنت بھی کرنا پڑتی ہے آدمی کو۔ یعنی وہ زبان کے اندر جیتا ہے، اس کی تلمیحات کو سمجھتا ہے، اس میں جملہ کیسے بنتا ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ یہ ایک ریاض ہے جو کہیں برسوں میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ میں اپنے زندگی کے تجربے کی روشنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر قریش تو پھر بہت خوش قسمت ہو گئے نا کہ ان کی زبان میں ہی اتر گیا، ہمارے لیے تو بڑی مسائل ہو گئی۔ اگر آپ کی زبان میں اترتا، دیکھیے نا کیا خوبصورت بات کی ہے داغ میں کہ احمد مرسل کی مدارات اللہ تعالیٰ کو منظور تھی، ورنہ قرآن اترتا بزبان اردو۔ تو آپ کی زبان میں اتر جاتا قریش کو بڑی مشکل ہو جاتی۔ یعنی کسی ایک زبان میں تو اترنا ہی تھا، جس میں بھی اترتا، کہا وہ داغ کی زبان میں اترتا تو اس میں بھی بڑی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے اس کتاب کا فہم، ہاں میں یس کر رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے کہ آدمی کے اندر ایک تو فطری ذوق ہو، پھر یہ کہ وہ کتنی محنت کرے، فطری ذوق کے بعد بھی نہ ہو تو پھر جتنی مرضی محنت کر لیجیے، یہاں سے معاملہ جہاں شروع ہوگا وہیں رہے گا۔ اگر فطری ذوق ہو اور پھر آدمی محنت کرے تو فرق کیا واقع ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو موٹا موٹا پتہ چل جائے گا عربی زبان کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے 1 سال چاہیے، یعنی بہت کافی سیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کرنا چاہیں کہ آپ عربی زبان بولنے لگیں، عربی زبان لکھنے لگیں، تو کوئی 2 سے 3 سال کی محنت چاہیے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی زبان کا ذوق پیدا کریں 40 سال، یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ روز اول آسان نہیں ہے، یعنی غیر معمولی